بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایبٹ آباد کی ہل سے پروگرام ہل ٹاکس کے ساتھ آپ کا میزبان تصدق اعوان آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیر خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خیر خیریت سے اور اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ ملکی منظر نامے پر جو خبریں ہیں وہ ہیں شہباز شریف، چیف جسٹس عمران خان، اس کے علاوہ سیلاب سے ہونے والی تباہ کاریاں، 20 روپے پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں اضافہ، جج کے گھر پہ ایک بچی پر مظالم، اس کے علاوہ اسکواش کی جونیئر عالمی چیمپئن شپ میں پاکستان کے ایک نوجوان کی کامیابی، سیاسی منظرنامے کی خبریں ہیں۔ ملک میں نئی نئی جماعتیں قائم ہو رہی ہیں، نئے نئے سیاسی اتحاد اور سیاسی الحاق ہو رہے ہیں۔ اس کے علاوہ نگراں حکومت کے حوالے سے چہمہ گوئیاں، نگراں وزیر اعظم کے حوالے سے مختلف قیاس آرائیاں جاری ہیں، جبکہ اس کے ساتھ ساتھ ہزارہ کی بات کریں تو ہزارہ کے منظرنامے پر، خبر نامے پر ایک خبر گزشتہ کئی روز سے بڑی شد و مت کے ساتھ جگہ بنائے ہوئے ہے، اور وہ خبر ہے ضلع ایبٹ آباد کی تحصیل حویلیاں میں ہونے والا ضمنی بلدیاتی الیکشن، جو کہ 6 اگست کو اتوار کے روز جس کا انعقاد ہوگا۔ حق رائے دہی استعمال کریں گے حویلیاں تحصیل کے عوام، اور یہ نشست خالی ہوئی ہے عاطف منصف خان کے جاں بحق ہونے کے باعث۔ مارچ کے مہینے میں ایک دہشت گرد حملے میں نوجوان تحصیل چیئرمین حویلیاں عاطف منصف خان، جو کہ سابق صوبائی وزیر منصف خان جدون کے فرزند تھے، ایک انتہائی اندوناک حملے میں اپنے 10 کے قریب ساتھیوں سمیت جاں بحق ہوئے۔ اس واقعے کے بعد نہ صرف ہزارہ بلکہ ملک بھر میں، ملک سے باہر بھی ہر آنکھ اشکبار تھی اس نوجوان موت پر، اور اس کے ساتھیوں کے ساتھ جس بے ایمانہ انداز میں ان پر قاتلانہ حملہ، دہشت گرد حملہ کیا گیا، اس کے باعث اب 6 اگست کو اس نشست پر ضمنی انتخاب ہونا ہے تحصیل چیئرمین حویلیاں کے لیے، اور اس کا میدان سج چکا ہے۔ حالانکہ کیمپین خاصی سلو رہی ہے، لیکن 9 یونین کونسلز اور 37 ولیج کونسلز پر مشتمل حویلیاں کی اس تحصیل کونسل کی نشست پر الیکشن ہوگا۔ 134 پولنگ سٹیشنز قائم کیے گئے ہیں، مرد و خواتین کے پولنگ سٹیشنز۔ کل 1,65,800 سے زائد مرد و خواتین ووٹرز اپنا حق رائے دہی استعمال کریں گے، جن میں 88,364 مرد ووٹرز ہیں، 77,436 خواتین ووٹرز ہیں جو کہ اپنا حق رائے دہی استعمال کریں گی۔ اس کے علاوہ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ 2021 کے جو ریزلٹس تھے اس تحصیل کونسل حویلیاں کی نشست پر، وہ یوں تھے کہ پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار اسلم زر خان نے 16,249 ووٹ حاصل کیے تھے۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے ارسل پرویز نے 19,312 ووٹ حاصل کیے تھے۔ آزاد امیدوار عاطف منصف خان نے 31,821 ووٹ حاصل کیے تھے، اور بعد ازاں عاطف منصف خان نے پاکستان تحریک انصاف میں شمولیت اختیار کر لی تھی۔ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ مارچ کے ماہ میں ہونے والے اس دہشت گرد حملے میں عاطف منصف خان جاں بحق ہوئے۔ اب جو کہ اس نشست پر جو الیکشن ہونے جا رہا ہے، جو 9 یونین کونسلز میں نے آپ کو حویلیاں کی بتائیں وہ ہیں دیوال منال، ناڑا، مجوہاں، لنگڑیال، گڑی پھلگراں، بانڈی عطائی خان، لنگرا، جھنگڑا اور حویلیاں اربن۔ اور جو پرومیننٹ امیدوار ہیں 5، وہ ہیں عزیر شیر خان، جو کہ عاطف منصف خان کے چچا زاد بھائی ہیں، کزن ہیں، عزیر شیر خان ولد چنزیب خان آزاد امیدوار ہیں، اور ان کا انتخابی نشان بھی وہی ہے جو عاطف منصف خان کا تھا، یعنی کہ انار۔ دوسرے امیدوار ہیں افتخار احمد خان جدون ولد صفدر جنگ خان جدون، پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار ہیں، انتخابی نشان بیٹ بلا ان کا نشان ہے۔ سردار شیر افضل ولد سردار شیر افضل خان ہے، نشان ہے ان کا تیر، پاکستان پیپلز پارٹی سے ان کا تعلق ہے۔ ملک طلع آصف ہیں ولد ملک محمد آصف، پاکستان مسلم لیگ نون سے ان کا تعلق ہے، اور انتخابی نشان ہے شیر۔ سردار شمریز خان ولد یونس خان ہیں، آزاد امیدوار ہیں، اور گزشتہ باری کی طرح اس دفعہ بھی ان کا انتخابی نشان ہے
ٹیلی فون۔ حویلیاں تحصیل کا یہ الیکشن ملکی سطح پر ایک اہمیت اس لیے اختیار کر گیا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان نے اپنے ایک ویڈیو پیغام کے ذریعے پاکستان تحریک انصاف کے ووٹرز اور سپورٹرز کو یہ پیغام دیا ہے کہ وہ حویلیاں کے اس الیکشن میں بھرپور طریقے سے حصہ لیں، باہر نکلیں اور پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار کو کامیاب کروائیں اور پی ڈی ایم کے امیدواروں کو شکست دیں۔ آج اس حوالے سے بات کرنے کے لیے، اس اہم موضوع پہ بات کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں ہمیشہ کی طرح میرے بڑے بھائی، دوست، سینئر صحافی، کالم نویس، تجزیہ کار، ایبٹ آباد پریس کلب کے سابق صدر سردار نوید عالم۔ نوید بھائی بہت شکریہ کہ آج آپ نے دوبارہ وقت دیا۔ میں نے اپنے انٹرو میں ابتدائیے میں عرض کیا کہ یہ حویلیاں کا الیکشن زیادہ اہمیت حاصل کر چکا ہے کیونکہ 2 ہی روز رہ چکے ہیں اس الیکشن کے، اور ملکی سطح پر اس کی اہمیت ایک دفعہ دوبارہ بہت زیادہ ہائی لائٹ ہوئی ہے عمران خان کے ویڈیو پیغام کے بعد۔ تو کیا کہیے گا ابتدا میں آپ؟ میں پہلے تو آپ کا بہت شکریہ، اور آپ نے مجھے ایک دفعہ پھر اپنے پروگرام میں بنایا۔ آپ کا اپنا پروگرام ہے جی۔ اور حویلیاں تحصیل کا جو الیکشن ہو رہا ہے یہ ایک بڑا ہی کانٹے دار مقابلہ ہوگا، اور اس مقابلے میں اگر آپ نے تو 5 امیدوار گنے ہیں اور بالکل ٹھیک آپ نے وہ کیا ہے، اور میں اس میں یہ کہوں گا کہ 3 امیدواروں کے درمیان مقابلہ 1 2 3 ہوگا۔ اس میں میں نمبر 1 کسی کو نہیں کہوں گا، لیکن ترتیب وائز میں نام لیتا چلوں کہ عزیر خان ہے جو عاطف منصف کے کزن ہیں، آزاد امیدوار ہیں۔ اسی طرح ملک طلع ہیں، وہ پی ایم ایل این سے ہیں، اور افتخار خان جدون پاکستان تحریک انصاف پی ٹی آئی سے۔ اور اس میں ان تینوں کے درمیان بہت ہی کانٹے دار مقابلہ ہے، اور اس وقت یہ نہیں کہا جا سکتا کہ کون آگے جا رہا ہے کون پیچھے، لیکن تینوں نے اپنا بھرپور زور لگایا اور اپنے ووٹرز کو موٹیویٹ کیا ہے۔ اور اس میں اگر دیکھا جائے تو جو 2 امیدوار ہیں ملک طلع اور افتخار خان جدون، یہ دونوں، ان کی آبائی جو یونین کونسل ہے وہ یونین کونسل منڈی عطائی خان ہے، اور یہ ملک طلع گو کہ یہ حویلیاں اربن میں شفٹ ہو گئے ہیں، لیکن ان کے نووارد کینڈیڈیٹ ہیں۔ مسلم لیگ نون نے جس نوجوان امیدوار ملک طلع کو ٹکٹ دیا ہے، آپ کی سوری قطع کلامی ہو رہی ہے، یہ ملک جو تحصیل جو پہلے ڈسٹرکٹ کونسل ناظم رہ چکے ہیں، ملک ان کے جو چچا ہیں ملک حبیب کے بھتیجے ہیں، اور مسلم لیگ نون میں بھی ان کو کم لوگ ہی جانتے ہیں۔ یہ بات آپ کی ٹھیک ہے، لیکن یہ جو ملک فیملی ہے اس کا حلقہ اثر ہے حویلیاں تحصیل میں، اور ساتھ ساتھ اگر آپ دیکھیں تو پی ایم ایل این کا ٹکٹ ہونا، شیر کا نشان ہونا، اور ساتھ وفاقی وزیر مرتضی عباسی کی سپورٹ ہونی، مرتضی جاوید عباسی، سردار نلوٹھا کی سپورٹ ہونی، سردار اورنگزیب نلوٹھا کی سپورٹ حاصل ہونا، اور انہوں نے بھرپور کیونکہ نوید بھائی وہ قطع کلامی آپ نال اپنی زبانہ پہ بھی گلاں کر دے جلساں تاکہ ریلیونس رہے۔ بہت بڑا سیاسی جوا نہیں کھیڑیا مرتضی عباسی تے اورنگزیب نلوٹھا صاحب ایک نو وارد کینڈیڈیٹ ہیں ٹکٹ دے کے، اور مرتضی عباسی صاحب کو تو نوٹس بھی ہو گیا کہ وفاقی وزیر کیمپین چلا رہا ہے، وہ تو نوٹس ملیا ککھ نہ ہلیا، وہ تو آپ جانتے ہی ہیں ہوتے رہتے ہیں نوٹس۔ بات آپ کی ٹھیک ہے جی، جوا بڑا نہیں کھیلا۔ نہیں، یہ تو چاہ ہی نہیں رہے تھے، وفاقی وزیر صاحب تو چاہ ہی نہیں رہے تھے کہ تحصیل حویلیاں میں کوئی الیکشن ہے، کیونکہ دوسرا الیکشن سر پہ کھڑا ہے، اور اس وقت اس طرح کی کوئی بھی چھوٹا الیکشن جو آپ کی اس پہ اثر انداز ہو وہ متعمل نہیں تھے، لیکن یہ گلے میں پڑ گئی، اب بجانی پڑے گی انہیں۔ بات میں یہ کر رہا تھا کہ پی ایم ایل این کا شیر کا نشان اور کافی، لیکن اس میں پی ٹی آئی کا افتخار خان جدون کا اگر دیکھیں، افتخار خان جدون کے ساتھ سابقہ ایم پی اے خورشید اعظم خان، بے شک ان کی آپس میں خورشید اعظم خان پہ آتے ہیں، لیکن ان کے اپنے چھوٹے بھائی نثار صفدر خان بھی ایم پی اے رہ چکے ہیں، افتخار خان خود بھی ناظم رہ چکے ہیں، ڈسٹرکٹ ممبر رہ چکے ہیں، وہ تحصیل حویلیاں میں اپوزیشن لیڈر رہ چکے ہیں، اور بڑی کامیابی حاصل کی ہے کہ 50 سالہ دشمنی ختم کر کے سابق ایم پی اے خورشید اعظم خان جو کہ مسلم لیگ نون کے ایم پی اے تھے،
وہ ان کی حمایت حاصل کرنے میں بھی کامیاب ہوئے ہیں افتخار خان؟ دیکھیں جی یہ ان کی حمایت تو ضرور انہوں نے حاصل کی ہے، اور خورشید اعظم خان نے ایک بہت اچھا کارڈ کھیلا ہے۔ اس سے پہلے ان کے چھوٹے بھائی جو تھے اسکندر اعظم، ان کے خلاف یہ اپنا افتخار خان جدون کھڑے ہوتے رہے اور جیتتے رہے، سارا کچھ 50 سالہ رقابت ہے۔ یہ انہیں بہت بڑا بینیفٹ ملا ہے افتخار خان جدون کو، اور سب سے بڑا جو آج سے 2 دن پہلے جو بینیفٹ ملا ہے وہ عمران خان صاحب کا جو ویڈیو پیغام آیا ہے، جس میں انہوں نے اپنے پی ٹی آئی کے ورکرز کو یہ بات کہی ہے کہ آپ باہر نکلیں اور بلے کے اوپر مور لگائیں، کیونکہ یہ ہزارہ میں یہ ان کے لیے ایک ٹیسٹ کیس ہوگا۔ اگر وہ یہ سیٹ نکال لیتے ہیں تو یہ مسلم لیگ نون کے لیے بہت بڑا سیٹ بیک ہوگا۔ لیکن یہاں پہ اگر عزیر خان جدون کو آپ اگر ہلکا سمجھیں تو میں سمجھتا ہوں یہ بھی زیادتی ہوگی۔ ہمدردی کا ووٹ ان کے ساتھ ہے۔ عاطف منصف کی والدہ گاؤں کیمپین کر رہی ہیں عزیر شیر خان کے لیے، اور یہ کہا جا رہا ہے بعض سیاسی تجزیہ نگاروں کی جانب سے کہ خاموش ووٹ جو ہے وہ عزیر شیر خان کو ہی پڑے گا۔ دیکھیں اگر آپ 2021 کی کیمپین کو دیکھیں تو اس میں بھی، اس کیمپین میں بھی عاطف منصف خان کی کیمپین میں اتنی جان نہیں تھی، وہ اتنا موو نہیں کر سکتے تھے کیونکہ ان کے دن بھی کم تھے، وہ جیل سے آئے تھے، ان کی دشمنیاں جو چل رہی تھیں اس کے مد مقابل اسلم زر خان کی کیمپین میں آپ کے تمام پی ٹی آئی اور اوپر پی ٹی آئی کی گورنمنٹ بھی اس وقت موجود تھی، سب کو ہونے کے باوجود آپ والی بات بالکل 110% ٹھیک ہے کہ خاموش ووٹ جو ہے اس نے وہ ڈیسائیڈ کرے گا، وہ ڈیسائیڈ کرے گا۔ جہاں تک بات رہے گی ملک طلح اور ان 2 کینڈیڈیٹوں کی، ملک طلح کو ایک اور بینیفٹ جاتا ہے کہ یہ دونوں ایک ہی قبیلے سے ہیں، جدون قبیلے سے ہیں، افتخار خان جدون، عزیر خان جدون۔ ملک طلح جو ہے وہ ملک فیملی سے تعلق رکھتا ہے، وہاں پہ نان جدون ووٹ بینک برادری جنبے کی جو سیاست ہے وہ عروج پر ہے، ویلیہ میں عروج پر ہے، اور اس کا سارا بینیفٹ جا رہا ہے کس کو؟ ملک طلح کو۔ تو سنی سردار برادری آخنی کے ووٹ پاساں ملکہ کی سردارہ نے بھی 2 امیدوار ہے، شراز افضل اور اس تو علاوہ شمریز بالکل، سردار شمریز اور شراز افضل دونوں سردار برادری سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن اگر ادھر بھی تقسیم دیکھیں تو افتخار خان جدون کی عزیر خان جدون کی اگر حمایت بابا کے بھتیجوں نے کی ہے، بابا حیدر زمان تحریک صوبہ ہزارہ کا ایک گروپ عزیر خان کے ساتھ چلا گیا، دوسرا گروپ جو ہے افتخار خان کے ساتھ چلا گیا، دونوں نے وہاں پہ دیوال منال میں جا کے جلسے کیے ہیں، لیکن اگر جو ہماری میڈیا کی رپورٹس ہیں اس کے مطابق افتخار خان جدون کا جلسہ جو تھا وہ ان سے بڑا تھا۔ اچھا نوید بھائی، سوری آپ کی قطع کلامی ہو رہی ہے، مسلم لیگ نون کے کینڈیڈیٹ کی سپورٹ اور کیمپین تو ان کے پارٹی لیڈرز کر رہے ہیں، لیکن پاکستان تحریک انصاف کے کینڈیڈیٹ کی سپورٹ میں، حمایت میں پاکستان تحریک انصاف کے لیڈران ہمیں نظر نہیں آئے۔ دیکھیں تحریک انصاف کے جو لیڈران ہیں وہ تھرو آؤٹ پورے پاکستان میں وہ سامنے نہیں آ رہے، روپوش ہیں، پردہ پوش ہیں یا روپوش ہیں، جو بھی آپ انہیں کہہ لیں، لیکن آپ یہ دیکھیں جس طرح آپ نے عزیر خان جدون کے جو عاطف منصف کی والدہ کا کہا ہے کہ وہ کیمپین کر رہی ہیں، اسی طرح در پردہ افتخار خان جدون کی بھی کیمپین زور و شور سے جاری ہے، اور اس میں ایک چیز آپ ایڈ کریں کہ سب سے حساس ترین جو پولنگ سٹیشنز ہوں گے وہ دیوال منال کے ہوں گے، یونین کونسل دیوال منال کے سب سے حساس ترین، اور مجھے ڈر ہے اور مجھے شک ہے کہ وہاں پہ کوئی بہت بڑا سانحہ رونما نہ ہو جائے، کیونکہ شراز افضل جو ہے وہ وہاں کا مقامی ہے، شمریز خیر برادری بستی ہے، عزیر خان جدون کی حمایت میں اور افتخار خان جدون کی حمایت میں بابا حیدر زمان کی جو فیملی ہے وہ تقسیم ہے، اور شراز افضل کی کوشش ہوگی کہ پوری تحصیل اگر میں ہار بھی جاؤں میں اپنے گھر کا پولنگ سٹیشن مجھے نہیں ہارنا چاہیے، تو اس میں ٹینشن بہت زیادہ وہاں پہ پھیل گئی ہے۔ نوید بھائی، سیکیورٹی کے حوالے سے جو ضلعی انتظامیہ اس کے خاصے خدشات تھے، عدالت سے بھی رجوع کیا گیا کہ اس الیکشن کو پوسٹ پون کیا جائے،
پھر محرم الحرام کے آغاز میں اور 9ویں 10ویں محرم پہ بھی خصوصی سیکیورٹی کے انتظامات کیے گئے، اور پھر اس کے بعد 2 روز قبل ہی تمام امیدواران کو بلا کے ڈپٹی کمشنر نے پابند کیا کہ وہ جلسے جلوس نہ کریں، ریلیاں نہ نکالیں، اسلحے کی نمائش نہ کریں. اور کیمپین ویسے بھی بڑی سلو اور ماٹھی رہی، اتنی بڑی اور اتنی تیز کیمپین نہیں ہو سکی. یہ بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے جی. انتظامیہ کی کوشش تھی کہ کسی طرح لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کریٹ ہو، اور اس طرح کا کوئی بات ہو کہ ہم اس الیکشن کو ملتوی کر دیں، کیونکہ مارچ میں عاطف منصف خان کے ساتھ جو کچھ واقعہ پیش آیا جس میں وہ جاں باک ہوئے، ان کے ساتھ ان کے ساتھی 10 لوگ، یہ کوئی معمولی واقعہ نہیں تھا، دہشت گردی ہے، دہشت گردی ہے. تو ٹریس نہیں ہو سکا نوید بھائی. یہ ایف آئی آر ہونا ایک علیحدہ بات ہے، لیکن اتنا بڑا واقعہ ہو جانا. دیکھیں اس سے پہلے بھی یہاں پہ حویلیاں کے اندر آپ دیکھیں، اس کے عاطف منصف کے بعد بھی بہت سارے واقعات ہوتے ہیں، وہ اس میں بھی کئی قیمتی جانیں ضائع ہو گئی ہیں. یہ سلسلہ ان کا آج کا نہیں. حویلیاں کی انوائرمنٹ، سیاست، جنبہ دڑا وہ کچھ اور ہے. اور تھوڑا سا اوپر چند کلومیٹر آ جائیں ایبٹ آباد کا، آپ یہاں کسی کو ایبٹ آباد کے اگر شہری حلقے میں برا بھلا کہیں گے، باقی حلقوں میں برا بھلا کہیں گے، لوگ اس برا بھلا کہنے والے کینڈیڈیٹ کو ووٹ نہیں دیں گے. حویلیاں دی تتی سیاست ہے، ایبٹ آباد دی ٹھنڈی سیاست. یہ جیسا ٹھنڈا موسم ویسے بالکل اسی طرح دونوں کا. آپ اگر حویلیاں کی ذرا وہ دیکھ لیں کہ آپ ڈیٹا اٹھا کے دیکھیں تو حویلیاں میں خودکشی کا ریشو ایبٹ آباد سے بہت زیادہ ہے، بلکہ پورے ریجن میں سب سے زیادہ خودکشی کا ریشو جو ہے وہ تحصیل حویلیاں میں ہے. نوید بھائی خوف کی فضا ہے حویلیاں میں؟ خوف کی فضا ہے، لیکن میں ٹرن آؤٹ کتنا ہوگا؟ لوگ نکلیں گے ووٹ ڈالنے؟ ووٹ ڈالنے لوگ نکلیں گے جی، لوگ نکلیں. بارش کا بھی امکان ہے. بارش دیکھیں، یہ باقی حالات واقعات ایسے ہیں کہ اس میں آپ کا ٹرن آؤٹ تھوڑا کم رہے گا، لوگ کم نکلیں گے، لیکن لوگ موٹیویٹ ہیں. یہ ان حالات میں جب بابا عہدالزمان اور منصف خان کے الیکشن ہوتے تھے، وہ بھی آپ مد نظر رکھیں ماضی میں، یا خورشید اعظم خان بابا عہدالزمان جو بھی الیکشن ہو، یہ حویلیاں تحصیل جو ہے، یہ 9 یونین کونسلیں جو ہے یہ ہمیشہ سے احساس رہی ہیں، اور انتظامیہ کے لیے ہمیشہ یہاں پہ ٹف ٹائم ہوتا رہا ہے. یہ ٹرن آؤٹ پہ وہ اثر انداز نہیں ہوگا. ہاں اربن ایریا میں تھوڑا سا ہوگا وہاں پہ، اور اگر اربن ایریا میں لوگ نہ نکلے تو ملک تلا کو نقصان ہوگا، کیونکہ حویلیاں اربن میں ملک تلا لوگوں کا ہولڈ ہے، ان کو ووٹ بینک موجود ہے، بالکل موجود ہے. اور یہ جو ارسل پرویز سابق تحصیل ناظم ہیں حویلیاں کے، انہوں نے کہا کہ میں الیکشن نہیں لڑوں گا، اس کی کیا وجہ دیکھتے ہیں آپ؟ دیکھیں جی، وہ تو یہاں پہ پس پردہ تو بڑی کہانیاں چل رہی ہیں. بڑی کہانیاں یہ ہیں کہ لاسٹ ٹائم بھی جو 2021 میں جو الیکشن ہوا تھا، یہ سردار مہتاب صاحب کے کینڈیڈیٹ تھے، سردار ارشد پرویز، اور بادل نخواستہ اس کو ٹکٹ دیا گیا. مرتضیٰ جاوید عباسی جس طرح آج کمپین چلا رہے ہیں، سردار اورنگزیب نلوٹھا جس طرح آج کمپین چلا رہے ہیں، 2021 میں اس طرح کی انہوں نے کمپین نہیں کی. اس کے باوجود ارسل پرویز نے 19,000 ووٹ لیے ہیں. آج ارسل پرویز ٹرننگ ایک اس کے پاس جو اس کا ووٹ بینک ہے، وہ جس سائڈ پہ پھینکے گا وہ اس کینڈیڈیٹ کو. ارسل پرویز مسلم لیگ نون کے کینڈیڈیٹ کی کیمپین میں کوئی نمایاں نظر نہیں آ رہے. ظاہری بات ہے کہ آپ اندرگجی مارنے دے چکراں بچ نہیں، وہ جس طرح سردار مہتاب صاحب دے جات کے نہ ہویا کام. 110% وہ اس کی بالکل یہ خواہش ہوگی کہ نلوٹھا اور مرتضیٰ کو یہاں پہ سب کی ہو. کوئی بھی کینڈیڈیٹ جیت جائے، لیکن شیر والا کینڈیڈیٹ نہ جیتے. شیر کے اپنے لوگ یہ چاہیں گے کہ ان کا نشان نہ جیتے. اور ادھر بھی ڈویژن ہے. آپ دیکھیں کہ جو ہیوی ویٹ مسلم لیگ کی ہیں وہ ملک تلا کی طرف نہیں ہے. حاجی فرید صاحب تحصیل صدر ہیں حویلیاں کے، حاجی فرید خان جدون، وہ ہمیں دکھائی نہیں دے رہے. احمد نواز خان دکھائی نہیں دے رہے. وہ کس طرح؟ ان کی افتخار خان جدون کے ساتھ اتنی رشتہ داری ہیں کہ ہم گننے بیٹھ جائیں تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کا سارا پروگرام جو سارا ٹائم ہے وہ اسی پہ گزر جائے. آپ کے اور میرے فیوریٹ سردار مہتاب احمد خان صاحب ویٹ اینڈ واچ کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں.
نہیں جی وہ اپنا کردار ادا کر رہے ہوں گے, اندر گجی بالکل کر رہے ہوں گے. وہ کس طرح اس موقع کو خالی جانے دیں گے کہ اتنا کھلا میدان پڑا ہو اور اس میں وہ اپنا یہ آپ کی اور میری باتیں عثمان صاحب ہمارے پروڈیوسر سن رہے ہیں اور ہنس رہے ہیں, شاید ان کو آپ کی اور میری باتوں پہ یقین نہیں آ رہا. بہرحال ہمارا کام ہے تجزیہ اور تبصرہ کرنا, ہم کریں گے. نہیں ہم جو بات حقیقت ہے جی, جو سچ ہے, ہمیں باعث نہیں ہونا چاہیے جی, اور بالکل کھل کے بات کرنی چاہیے. نہ ہی ہم کسی کینڈیڈیٹ کو, ہماری کوئی خواہش ہے کہ کون سا کینڈیڈیٹ آگے جیتے کون ہارے, اور نہ ہی ہماری اس پروگرام سے کوئی جیتے گا یا کوئی ہارے گا. ہم نے جو ٹرو پکچر ہے, ایک تقابلی جائزہ لے رہے ہیں, جو ٹرو پکچر ہے اس کو ہم نے عوام کے سامنے لانا ہے اور لا کے ہم نے بتانا ہے. اور انشاءاللہ تعالی اب دیکھیں گے ہماری جو باتیں ہیں وہ ٹھیک ثابت ہوں گی. اگر ثابت ہو گئی تو میری طرفوں تسی نجم سیٹھی ہو. نجم سیٹھی صاحب تو بہت بڑے تجزیہ کار ہیں, جرنلسٹ ہیں جی, ہم ان کے, لیکن آپ کی پریڈکشن بھی کوئی کام نہیں ہوتی. آپ نے گزشتہ پروگرام ہم نے کچھ عرصہ قبل کیا تھا, اس میں آپ نے کہا کہ سردار مہتاب صاحب ایک گروپ قائم کرنا چاہ رہے تھے جس میں عاطف منصف بھی شامل تھے. تو کیا آپ سردار مہتاب صاحب کی ہمدردیاں عاطف منصف گروپ کے ساتھ, عزیر شیر کے ساتھ ہوں گی؟ دیکھیں جی بالکل, اگر آپ جائزہ لیں ان 3 کینڈیڈیٹوں کا, ملک طلع, عزیر, افتخار. ملک طلع کی طرف سردار مہتاب صاحب جائیں گے نہیں, افتخار کی طرف کس اس پہ کوئی ریزن ہو, کوئی گچھی سکنے ہوئی گچنا سیاستی نہیں, ایسی کوئی بات نہیں ہے. عزیر کی طرف ان کا جھکاؤ ہوگا اور ڈیفینیٹ ہوگا. ہاں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ ہم سے زیادہ سیاست کو باریک بینی سے دیکھتے ہیں. انہیں نظر آ رہا ہو کہ افتخار اگر نکل رہا ہے تو وہ اس پہ داؤ لگا دیں گے. خورشید اعظم ویسے بھی تو مہتاب صاحب کے بڑے قریبی دوست ہیں, اس وقت ایم پی اے تھے جب مہتاب صاحب سی ایم تھے. جی خورشید اعظم صاحب ضرور سردار مہتاب صاحب کے قریب رہے ہیں, وہ ایم پی اے رہے ہیں اور بڑے چہیتے بھی رہے ہیں اس وقت سردار صاحب کے, اور ابھی تک ان کے مراسم اسی کی طرح ہیں, پہلے کی طرح ہیں, پارٹیاں ان میں عائد نہیں ہوئی. لیکن سردار خورشید اعظم, پتہ نہیں میری معلومات کچھ ناقص ہے یا کیا ہے, کہ سب سے فائدہ جو ہوا ہے وہ خورشید اعظم خان کو ہوا ہے, اور اس نے اگر یہ کمپرومائز کیا ہے اپنے فیملی کے بزرگوں کو, دوستوں کا, اور ان کے بڑا رسوخ رکھتے ہیں خورشید اعظم حویلیہ میں. لیکن آپ ایک چیز نوٹ کریں کہ انہوں نے اپنے بیٹے کو انٹروڈیوس کروایا, جی عبداللہ کو انٹروڈیوس کروایا, اور میں بھی انہوں نے ایک شرط رکھی ہو کہ نیکسٹ پی کے کا الیکشن جو ہوگا وہ عبداللہ لڑے گا, اور اس پہ ان کا شاید پولیٹیکل کمپرومائزز, کیونکہ 2001 سے 2008 تک افتخار خان کا بھائی نثار صفدر ایم پی اے رہا ہے. اس کے بعد وہ مسلسل الیکشن لڑتا رہا ہے لیکن وہ جیت نہیں سکا. تو اب یہ کوشش کریں گے کہ خورشید اعظم صاحب کے اپنے بیٹے کو لانچ کر کے اور اس سارے گروپ جنبے دڑے کو اٹھا کے وہ آگے چلیں گے. اور خورشید اعظم خان کے بھائی سکندر اعظم کا بھی تعلق پی ٹی آئی سے ہے, اور پی ٹی آئی میں ان کے لیے سافٹ کارنر موجود ہے. مے بی کہ نیکسٹ الیکشن میں پی ٹی آئی کے لیے یہ وہ کریں, لیکن اگر آزاد بھی آگے تو وہ ضرور اپنے بیٹے کو نیکسٹ کمنگ الیکشن میں انٹری دلوائیں گے. اور یہ والا جو کمپرومائز کیا ہے, یہ رضی نامہ جو کیا ہے, یہ رضی نامہ ٹوٹلی اگر میری بات غلط ہے تو وہ ڈینائی کر دیں. ٹوٹلی جو ہے وہ مستقبل کی سیاست کو مد نظر رکھتے ہوئے کیا گیا ہے. یہ مستقبل کی پلاننگ ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ خورشید اعظم نے اپنی زندگی کا بہترین کارڈ کھیلا ہے. عمران خان نے ویڈیو پیغام جاری کر دیا. سوشل میڈیا پہ کیمپین ہلکے میں اتنی نظر نہیں آتی جتنی سوشل میڈیا پہ نظر آتی ہے, اور وہ جو ہماری سیاست کا روایتی گند ہے, سوشل میڈیا پہ رنگین فلمیں آنا شروع ہو جاتی ہیں. جس طرح آپ کو یاد ہوگا لورا کے جو اب تحصیل چیئرمین ہیں افتخار بھائی صاحب, ان کی ایک جھومتی جھماتی ویڈیو آ گئی تھی. اسی طرح افتخار خان کی بھی ایک رنگین سی ویڈیو آئی. ان ویڈیوز کا کوئی اثر پڑتا ہے؟ دیکھیں جی حویلیاں جو ہلکا ہے اس پہ ان ویڈیوز کا کوئی اثر نہیں پڑتا. ٹھیک ہے, وہ پھر بات وہی آ جاتی ہے کہ وہ گرم ہے,
گرم علاقہ ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اور ادھر اسکولوں کو کالجوں کو چھٹیاں بھی ہوتی ہیں وہ گرمائی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. ہمارے ساتھ وہ نہیں ہوتی. سرمائی وہ موسم گرما کی چھٹیاں گرما کی چھٹیاں ہوتی ہیں. ہمارے ادھر سرمائی علاقہ ہے, ہم ٹھنڈے لوگ ہیں. یہاں پہ اثر پڑتا ہے, ہم بڑے ٹھنڈے دماغ. ضلع ایبٹ آباد کی سیاست پہ کیا اثر پڑے گا حویلیاں تحصیل کے الیکشن کا؟ اور ساتھ یہ بتائیں کہ لوگ تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جی یہ جو بلدیاتی ادارے ہیں, تحصیل چیئرمین ہیں, تحصیل کونسل جی ہیں, بے اختیار ہیں, فنڈ ان کے پاس نہیں ہے, کام یہ کچھ نہیں کر سکتے, ووٹ ڈالنے کا کیا فائدہ ہے؟ لوگ کچھ آوازار بھی نظر آ رہے ہیں. دیکھیں جی بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے کہ ابھی باقی جگہوں پہ تو تحصیل میئر وغیرہ ہیں, وی سیز کے چیئرمین ہیں, لیکن فنڈ کوئی نہیں ہے. فنڈ کوئی نہیں ہے, وہ کوئی کام نہیں کر پا بے اختیار ہے. لیکن حویلیاں کی سیاست کچھ اور ہے, وہ ضد کی سیاست ہے. ٹھیک ہے. وہ انہیں کاموں سے کوئی ان کا سروکار نہیں ہے کہ ترقیاتی کام ہوں گے, کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا, اس سے کوئی سروکار نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ تحصیل ناظم کے جھنڈی لگے, ہماری جو گاڑی کے آگے اس کے آگے پلیٹ لگے. سروائیول کا مسئلہ ہے تمام کینڈیڈیٹس کے لیے, سیاسی سروائیول ان کا اس کے بغیر ممکن نہیں ہوگا. اچھا نوید بھائی یہ بتائیں کہ جو مہنگائی کی لہر ہے یا ملکی جو صورتحال ہے, کیا اس کا بھی کوئی ایفیکٹ آئے گا؟ لوگ اس کو بھی مد نظر رکھیں گے. اس کا ایفیکٹ آئے گا ملک طلب کے اوپر. ملک طلب جو پی ایم ایل این کے کینڈیڈیٹ, کیونکہ 2 دن پہلے اسحاق ڈار دی ساڑھ کے در جات کتنا کٹ سٹن لوگ, جس طرح عمران خان کا ویڈیو پیغام آنا تو افتخار کی بوسٹ اپ ہونا کمپین, اسی طرح پیٹرول کی قیمتوں کی بات ہونا, تو ملک طلب اس کا ایفیکٹ آئے گا آپ سمجھتے ہیں؟ بالکل آئے گا, کیونکہ جو حویلیاں اربن کی یونین کونسل ہے سب سے زیادہ ووٹ ہو یہاں پہ ہے, حویلیاں اربن جو یونین کونسل ہے, اور اس کا ایفیکٹ ضرور آئے گا. ضروری نہیں ہے کہ حویلیاں اربن کا ہی ایفیکٹ ہو. اگر آپ دیکھیں جو اسٹیٹسٹکس میرے پاس ہیں, گڑھی پھلگراں سب سے بڑی یونین کونسل ہے, اس کے علاوہ لنگرا دوسرے نمبر پر ہے, تیسرے نمبر پہ جھنگڑا ہے, چوتھے نمبر پہ آ جاتی ہے بانڈی عطائی خان ناڑا, اور اس کے علاوہ پھر دیگر یونین کونسل. تو ووٹ تقسیم ہیں, پھیلے ہوئے ہیں, سکیٹرڈ ووٹس ہیں. نہیں, جو بھی بندہ, یہ تینوں کینڈیڈیٹ جو بھی بندہ جیتے گا, بڑا پہلے والا مارجن نہیں ہوگا جو جس طرح عاطف منصف خان کا گیپ تھا 10,000 ووٹ کا, اتنا مارجن آپ کے خیال میں کلوز ہوگا؟ کلوز ہوگا, یہ بالکل کلوز, مقابلہ نیک ٹو نیک جائیں گے. ٹھیک ہے. اور بس یہ دعا کریں کہ خیر خیریت سے, امن و امان سے 6 تاریخ کو بروز اتوار امن سے گزر جائے, کیونکہ اب مزید متمل نہیں ہے تحصیل حویلیاں کہ مزید انسانی جانیں قیمتی جانیں. کوئی بھی حلقہ ہو, کوئی بھی علاقہ ہو, اس میں ایسی سیاست نہیں ہونی چاہیے, خصوصاً حویلیاں میں. خصوصاً حویلیاں میں, کیونکہ مرتضی عباسی نہ کیا بنسی کا دیہاری گئے ہیں تو پھر کیا بنسی. دیکھیں جی مرتضی عباسی صاحب فیڈرل منسٹر ہے, شت پروٹوکول ہے, چنڈے. مرتضی جاوید عباسی کے اوپر یہ پارٹی کے اندر بھی اس کی پوزیشن کمزور ہوگی اگر یہ الیکشن ہار جاتے ہیں, اور اسی طرح کیونکہ یہ ان کے حلقے کا الیکشن ہے. ٹھیک ہے. تو اسی طرح نیکسٹ جو الیکشن, حالانکہ نیکسٹ الیکشن میں ہوتا دکھائی نہیں دے رہا, لیکن متوقع ہے جس طرح بات کر رہے ہیں, تو نیکسٹ الیکشن میں بھی انہیں بہت بڑا ڈینٹ پڑے گا. اس الیکشن کا اثر جو ہے وہ صوبائی اور قومی کی سیاست پہ ہوگا. اچھا, بالکل ہوگا, اس میں دوسری رائے ہے. یہ نوید بھائی, یہ جو قوم پرستی کی سیاست ہے کہ جی یہ جدون میں سا ووٹ دے ساں, اے سردار میں سا ووٹ دے ساں, اے ملک میں سا ووٹ دے ساں, یہ سیاست کب ختم ہوگی؟ جماعتی سیاست کب آئے گی؟ دیکھیں جی, جماعتی سیاست کو پروان چڑھنے ہی نہیں دیا گیا. اگر آپ دیکھیں تو ہمارا سب سے بڑا لاس یہ ہوا ہے کہ آپ کے کالجوں میں, یونیورسٹیوں میں جو یونینز پہ پابندی لگائی گئی تھی, ٹھیک ہے, اس کے بعد دیکھیں آپ کی لیڈرشپ آنا بند ہو گئی, نرسری بند ہو گئی, جہاں سے لیڈرشپ نکلتی ہے, جہاں سے لیڈر نکلتے تھے. کالج میں, یونیورسٹی میں, وہاں برادری ازم نہیں تھا, وہاں پارٹی کا وہ تھا, لیڈر کی فالوئنگ تھی, وہاں نظریات تھے, کیونکہ پڑھے لکھے نوجوان. آج بھی تو دیکھیں ہماری جو مین لیڈرشپ ہے جو آہستہ آہستہ منظرنامے سے ہٹ رہی ہے, وہ
ان کا یونیورسٹی میں وہ لیڈر رہے ہیں, اپنے اسٹوڈنٹ لیڈر رہے ہیں. شیخ رشید کو لے لیں, احسن اقبال کو لے لیں, سراج الحق صاحب کو لے لیں, یعنی جتنے جاوید ہاشمی صاحب کو لے لیں, جتنے لیڈرشپ ہے. یہ سب سے بڑا جو آمریت کا سب سے بڑا ظلم ہوا ہے یہ کالجوں میں اور یونیورسٹی میں, جو اسٹوڈنٹ پالیٹکس کی اس کے اوپر پابندی لگانے. سوشل میڈیا والی بات کا جواب آپ نے دیا, سارا الیکشن سوشل میڈیا تے ہی ہوتا ہے. دیکھیں جی, اب سوشل میڈیا آپ کے اندر بس گیا ہے, ٹھیک ہے جی, آپ ہر بندہ اپنی بڑاس جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ نکال سکتا ہے. بجائے گھر ڈور ٹو ڈور جانے کے, ہر ایک کے ساتھ 5000 بندہ ہے, اور جو جدھر رہتا ہے اس کے ساتھ ادھر کے لوگوں کا زیادہ لنک ہوتا ہے. وہ جو پوسٹیں شیئر کرتا ہے اسے یہ بھی پتہ چل جاتا ہے کون کس کو ووٹ دے رہا ہے, کیونکہ اس کے حمایت میں جو کامنٹس آتے ہیں تو اس تک پہنچنا ان کے لیے آسان ہوتا ہے. تو سوشل میڈیا کا ایک مین رول ہے اس سارے اس میں کہ وہ کس طرح. ابھی پی ٹی آئی کا ایز سچ اس نے سوشل میڈیا پہ کام کیا اور تو کہیں کام نہیں کیا. چوکو چوراہوں میں ممبرشپ, جب تک ممبرشپ کی بات ہوتی تھی عمران خان صاحب خود ایبٹ آباد آتے تھے, اللہ بخشے میجر گلزار صاحب وہ کھڑے ہوتے تھے, آصف زبیر صاحب ہوتے تھے, اور عمران خان صاحب وہ اس کیمپ کا افتتاح کر رہے ہوتے تھے. 10 لوگ اس کی ممبرشپ نہیں لیتے. لیکن سوشل میڈیا کا یہ بوم آیا تو دیکھیں آج پی ٹی آئی کدھر ہے. اب دوسری پارٹیاں بھی اس کے قدم پہ. کبھی آپ نے سوچا تھا کہ ترانے پارٹیوں کے منیں گے, پارٹیوں کے نشانوں کے منیں گے ترانے؟ سے پولیٹیکل ٹرینڈ چینج ہوا ہے, ٹرینڈ چینج ہو گیا ٹوٹل. لیکن لوگ فیڈ اپ ہیں مہنگائی سے, مہنگائی کی وجہ سے لوگ سیاست سے فیڈ اپ ہیں. لوگوں کے اندر شدید نفرت ہے اپنی گورنمنٹ کے بارے میں, سیاسی پارٹیوں کے بارے میں, لیڈرشپ کے. وہ کہتے ہیں کس کو سچا مانے کس کو جھوٹا مانے, کوئی سمجھ نہیں آ رہی. یہ سب ایک ہی اس کے تھالی کے چٹے بٹے. میں کہنا نہیں چاہ رہا تھا, میں کہلوانا تو میرا فرض ہے آپ سے, لیکن آپ نے کہہ دیا. صحافیوں سے, جن حویلیاں کے صحافی دوستوں سے آپ کا رابطہ ہوتا ہے, بات ہوتی ہے, وہ کیا خبریں دے رہے ہیں؟ دیکھیں جو میری اس پروگرام سے پہلے بھی میں جینون صحافیوں کی بات کروں, ویسے تو میں بالکل یہی بات ہے. میں نے ان سے بھی بات کی, ان سے میں نے سارا وہ لیا. تو اس میں بھی یہ تینوں کینڈیڈیٹ جو ہیں وہ بالکل, اور کسی بھی میرے 2-3 جن سے میری بات چیت ہوتی رہتی ہے, انہوں نے کسی کو بھی فیوریٹ نہیں قرار دیا. انہوں نے کہا جی یہ مقابلہ کریں گے, اور ان کا جو انالیسس تھا وہ تو یونین کونسل وائز کر رہے تھے, کیونکہ لوکل ہونے کی وجہ سے وہ زیادہ اتھینٹک بات کر رہے تھے. نوید بھائی, لوگوں میں یہ خیال بھی ہے کہ چونکہ پی ٹی آئی پاکستان تحریک انصاف کی کشتی جو ہے وہ ذرا گہرے پانیوں میں ہے, تو پی ٹی آئی کا جیتنا ممکن نہیں ہوگا. بعض لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جیسے آپ نے کہا یہ ٹیسٹ کیس, یہ بھی ایک بہت بڑا فیکٹر ہے. اب دیکھیں توشہ خانہ, پتہ نہیں آپ یہ پروگرام کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا کس وقت, جی یا دیگر مقدمات ہیں, وہی نا جی توشہ خانہ کا جو کیس چل رہا ہے, جی کیا بتائے اس کا کل دیگر بہت مقدمات ہیں, اور نہیں کل اس کا فیصلہ ہو جائے, اور عمران خان صاحب کو کی گرفتاری کے بھی چانسز بہت برائٹ ہیں, نائلی کے بھی. تو یہ اس کا اثر پڑے گا, بہت اثر پڑے گا جی, بہت اثر پڑے گا. جس طرح ان کے ویڈیو پیغام کا اثر پڑ سکتا ہے تو اس کا نہیں پڑ سکتا. پشاور متھرا کی کبھی تحصیل کا الیکشن ہو رہا ہے, لیکن وہ اتنا خبروں میں نہیں ہے جتنا حویلیاں خبروں میں. دیکھیں جی, عمران خان صاحب نے حویلیاں کا نام لیا نا, افتخار جدون کا نام لیا, جدون کا نام لیا, تو اس نے تو اہمیت حاصل کرنی ہے. یہی لوگ گلوں میں وہ مفرت ڈالنے کے لیے جاتے تھے تو کتنا انہیں فیم ملتی تھی. عمران خان صاحب ایک جیت سکتی ہے پی ٹی آئی. دیکھیں جی, یہ میں نے کہا ہے نا جی کہ ہم بیٹھ کے کسی کو جتا کے یا کسی کو ہرا کے نہیں اٹھیں گے. ہم نے ٹرو پکچر لوگوں کے سامنے, کیونکہ انہوں نے تو الیکشن کھیل کے اپنے گھر میں چلا جانا ہے, ہم نے اس پروفیشن میں زندہ رہنا ہے. اور اپنے دیکھنے والے جو ہیں پھر وہ یہ ہم نے اس پروفیشن میں زندہ رہنا ہے, اور کل ہم پہ یہ کوئی انگلی نہ اٹھائے کہ انہوں نے فلاں کی حمایت کی اور فلاں کو ڈاؤن کیا. ایسی بات نہیں ہے. جدون ہاؤس ایبٹ آباد کا کیا کردار ہے اس ساری گیم میں؟
کہا جا رہا ہے کہ بیک اینڈ پہ جدون ہاؤس کی رشتہ داری بھی ہے افتخار خان کے ساتھ، اس کے علاوہ قوم کے بڑے ہونے کے ناطے، جدون قوم کے بڑے ہونے کے ناطے آپ کا کیا خیال ہے کہ جدون ہاؤس کا کیا کردار ہوگا؟ دیکھیں جدون ہاؤس کا جہاں تک آپ پوچھ رہے ہیں، جدون ہاؤس ظاہر سامنے نہ علی خان نظر آئے ہیں، نہ من اللہ جدون صاحب نظر آئے ہیں، نہ اور کوئی، لیکن جدون ہاؤس کا ادھر اثر و رسوخ ہے بہت. یہ آپ کی منڈی عطائی خان ہو گئی، گڑی پھلگراں ہو گیا، یہ مجموعہ ہو گیا، لنگرا ہو گیا، جنگلہ یونین کونسل ہوگی، یہ کالو میرا ہو سارا، جی جی یہ ان کا حلقہ اثر بہت زیادہ ہے. تو بیک اینڈ سے تو اندرون خانہ گیم چل رہی ہے. ہاں بالکل 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 چل رہی ہے. میں نے تو یہ بھی سنا ہے کہ سابق تحصیل ناظم جن کو ہمیشہ آپ اور میں یاد کرتے ہیں، آپ کے اور میرے دوست سیف اللہ خان صاحب، وہ بھی بیک اینڈ پہ بہت ہی ایک محتاط قسم کی گیم کھیل رہے ہیں. دیکھیے جہاں تک آپ نے سابق تحصیل ناظم ایبٹ آباد سیف اللہ خان جدون صاحب کی بات کی ہے، تو افتخار خان جدون کی بیٹی جو ہے وہ سیف اللہ خان جدون کی بہو ہے، تو ڈیفینیٹ ناطے داری کے وہ انوالو ہے اس الیکشن میں، لیکن دکھائی نہیں دے رہے اور نہ ہی لیکن سامنے آ کے آج کسی کل کی رابطے حمایت اتنے تیز ہیں، ضروری نہیں ہے کسی کے دروازے پہ جائیں، ذرائع اتنے ہیں، ہاں ذرائع اتنے ہیں، تو وہ اپنا کردار ادا کرے گا. ٹھیک ہو گیا. ہاں جی. نوید بھائی آخر میں کیا پیغام دیں گے حویلیاں کے ووٹرز کو آپ کہ 6 تاریخ کو اتوار کے روز پولنگ ہے، تو کیا کردار ہونا چاہیے؟ دیکھیں جی میرا تو یہی پیغام ہے جی، سب سے پہلے کہ کسی کی خاطر اپنی دشمنیاں نہ بنائیں، اور یہ الیکشن ہے اس کو الیکشن کی حد تک رکھیں، اور بالکل پرامن طریقے سے گھر سے ضرور نکلیں، ووٹ ضرور کاسٹ کریں، جمہوری عمل میں یہ جمہوری عمل پورا کریں، اور کوشش کریں کہ اس میں جتنا پازیٹیو کردار آپ ادا کر سکتے ہیں وہ کردار ادا کریں، تاکہ اور امن کی فضا کو اتنا ہوا دیں، اتنا اس میں ہوا بھریں کہ حویلیاں کے ہر گھر میں، ہر گلی میں، ہر کوچے میں امن ہی امن ہو، وہ بدامنی پھیلانے کا سوچ بھی نہ سکے، کیونکہ یہ الیکشن کا دن گزر جائے گا، اس کے بعد وہی محلہ ہوگا، وہی گلی ہوگا، وہی کوچہ ہوگا، وہی آپ لوگ ہوں گے، لہذا اس کو ووٹ کی حد تک رکھیں، اس سے آگے نہ جائیں. نوید بھائی ینگ ووٹر کا کتنا کردار ہوگا؟ نوجوان ووٹرز کا تو دیکھیں جی، آپ اور میں رک سکتے ہیں، 20 سے 30 سال کی عمر کے بچے نہیں رکیں گے، وہ آئیں گے، آ کے ووٹ پول کریں گے. اب یہ کس کو ووٹ پول کریں گے یہ اللہ ہی جانتا ہے. ٹھیک ہے جی، یہ دیکھیں گے جی 6 اگست کو انشاءاللہ آپ بھی، ہم بھی، اور حویلیاں کی عوام بھی. سردار نوید عالم صاحب بہت شکریہ وقت دینے کا. ہم نے اپنے تئیں کوشش کی کہ آپ کے سامنے حویلیاں تحصیل کے الیکشن اور اس کی سیاسی صورتحال کے حوالے سے تفصیلی معلومات بھی فراہم کی جائیں، اور اپنا تجزیہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کیا جائے. امید ہے کہ آپ کو ہماری گفتگو پسند آئی ہوگی، اور اگر نہیں بھی پسند آئی تو پھر بھی برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ. مجھے تصدق اوان کو سردار نوید عالم کے ہمراہ ہل ٹاک سے دیجیے گا اجازت. اپنا رکھیے گا بہت سا خیال. اللہ سونے دے والے.